ابو بکر ایک بوڑھا شخص ہے وہاں پہ، بیٹی بھی اس نے شادی کرایا اپنا، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو اس زمانے میں ان کو مارتے یا ان کو گالی دیتے، ایک شخص نے دیکھیں کسی بھی ایک منصف شخص ہوتا ہے نا، جو انصاف شخص ہے، وہ جنایت سے پہلے، جرم سے پہلے کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا یا اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں لگتا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل زیادتی نہیں کر رہا. مثلا اگر مجھے پتا چل جائے، میں ایک باانصاف شخص ہوں کہ کل میرا جو شریک ہے، پارٹنر ہے، یہ چوری کر دے گا، میں ابھی اس کو گالی دے دوں کہ تو چور ہے، اس نے ابھی چوری نہیں کیا ہے، میرا اس کے ساتھ $1,00,000 فرض کریں یا $1,00,000 جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے، وہ کل جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کل چوری کر دے گا. ابھی میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس کو ابھی سے تپڑ مار دوں کہ بھائی آپ چور ہیں، ابھی سے میں اس کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کو کہہ دوں کہ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یا وہ مال چھین لوں میں اس کا، یہ تو سب لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا. فرض کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ابو بکر کو قتل کر دیتا، یا ابو بکر کی بے عزتی کرتا، یا عمر کی بے عزتی، گالی دے کے اس کو مسجد سے نکالو کہ بھئی تو منافق آدمی، تو میرے بعد یہ کرے گا، تو تاریخ میں کیا ہوتا؟ پھر ابو بکر تو غصب خلافت نہیں کر سکتا نا، اس کو تو بگا دیا، قتل کر دیا، یا کچھ اس کو جلا وطن کر دیا. تاریخ میں سب یہی لکھتے ہیں کہ یہ کیسا نبی تھا. اس کا ایک سسر تھا، ایک بڈھا آدمی، اس کے اپنے شہر کا تھا، مکے میں کا رہنے والا تھا، بلا وجہ اس کو کہتا مجھ پہ وحی ہو گئی ہے، اس کو بھگا دیا وہاں سے. وہ تو نیک آدمی تھا، نماز پڑھنے والا آدمی تھا، آپ کا سسر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وقت انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کا سزا ان کو ان کے کام سے پہلے، یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت میں آپ کسی کو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ وہ کل چوری کرے گا. وہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، ابھی سے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. تو ان کو غصب خلافت کا پہلے سے سزا نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتا ہے کہ ایسے براہین ہمارے سامنے رکھ دے اپنے حیات میں کہ یہ لوگ امامت کے اہل نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ کام بہت سارے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا، شجرہ رضوان میں بیعت لیا، بیعت الرضوان میں، کہ بھئی جان جائے بھی ہم فرار نہیں ہوں گے جنگ میں، ٹھیک ہے نا. اس کے فوراً بعد بیعت الرضوان کے بعد جو جنگ ہوئی، جنگ خیبر ہے. صحیح حدیث میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا، اسی تقاری میں میرے دیکھ لیجئے کہ ابو بکر بھی فرار ہو گئے وہاں سے، عمر بھی. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اور اللہ نے خبر دی، فمن بل ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم بل ومن ينكث فمن نكث فانما ينكث على نفسه، کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا، یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے، آپ کے ساتھ بیعت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بیعت ہے. جو اس کو توڑ دے گا وہ اس کی اپنی ہلاکت ہے، اس کی اپنی شقاوت ہے. اور انہوں نے توڑ دی بیعت، تو یہ بہت بڑی حجت ہے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایمان صرف ان کے منہ پر ہے، وقت آ جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیکھیں عرب کا جو کلچر تھا، اس میں غلاموں کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. مثلا ایک شخص قبیلے کا سردار ہے، شریف خاندان سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ویلیو ہوتی تھی، اس کا احترام ہے، اس کا پریسٹیج ہے. اور ایک غلام ہے، کالا ہے، اس کی ناک جو اتنی چپٹی ناک ہے، بھئی اس کو کوئی احترام تو نہیں کرتا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، جتنے صحابہ تھے، اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ایک غلام ہے، اس کا نام ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، 17 سے بھی کم اس کی عمر نکال، 16 سالہ اس کی عمر ہے، اس کا کمانڈر بنایا. ان سب کو کہا کہ تم اس کے سپاہی اس کی اطاعت کرو، اور یہاں سے جاؤ، مدینے سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. سب کو بولا روم کی طرف جاؤ. اعلان کے روم میں کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا، اس روم کے بارڈر پہ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی رپورٹ. جتنے جنگ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر انہوں نے سرایا بھیجے ہیں، اس کی کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ایک تھریٹ ہے، وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اسی لیے لشکر کو بھیجا جا رہا. اور اتنی دور تبوک تک، موتا تک، وہ 45 دن کا راستہ ہے، وہ بھی گرمی کی حالت میں. ان کو ادھر بھیجا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور سب صحابہ نے شکایت بھی کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک 15 بعض کتاب میں لکھا اسامہ کی وہ عمر 14 سال تھی اس وقت، 15 16 17. جب ان لوگوں کو اس طرح تذلیل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نستجیر باللہ پاگل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے فعل معاشرے میں کس طرح وہ نظر آتا ہے اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. مثلا میں آج یہاں پہ اس طرح کا کپڑا پہنوں, آج ہم آپ کے سامنے, آپ مجھے کس نگاہ سے دیکھو گے, مجھے کچھ اندازہ ہے. میں اگر مثلا ٹوپی لگاؤں, مجھے لوگ کیسے میرے ساتھ برتاؤ کریں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ ادھر آئیں, ابھی میں آپ کو خدا نخواستہ آپ کو گالی دوں, مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کس نگاہ سے مجھے دیکھیں گے نا, لوگ میری مذمت کریں گے. حیدرآباد سے ایک آدمی آیا تھا, آپ نے ان کے ساتھ اچھا بات نہیں کیا. ایک شخص لشکر کا کمانڈر بناتے ہیں, یہ معاشرے میں غلط نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاقل العقلاء, نبی نہ بھی ہوتے نا, آپ کہہ دیں دنیائی لحاظ سے کہہ دیں کہ چلو نبوت نہیں مانتے ان کو, کوئی کافر بھی کہے, اتنا تو مانتے ہیں کہ بھائی بہت وائز آدمی ہے, پولیٹیکل لحاظ سے بہت شروڈ آدمی ہے, اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جب آپ ان صحابہ کو ان کا دیکھیں, ان سے زیادہ بے عزتی کیا ہے. اس ایک غلام کو آپ ان کے اوپر اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اور کہتے ہیں کہ جاؤ, اور وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا نا, اس سے زیادہ بے عزتی کیا کر. یعنی اگر یہ واقعہ اتنے قریب ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے ایڈمنسٹریشن پہ اتنا اطمینان ہے, ان کی اخلاق پہ, ان کی تقوی پر, ان کی ایمان پر, ان کی ایبلٹیز پر, لیڈرشپ پہ اتنا اطمینان ہے, تو ایک ایسے نوجوان کو جس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اسامہ کی, اس طرح نہیں ہے کہ اسامہ ایک اکامپلشڈ کانکرر ہے. اسامہ ایک بہت ہی بہادر, شجاع, فاتح آدمی ہے. چلے عمر کم ہے, اس کو جنرل ہے بھائی, کوئی بات نہیں. اسامہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس کی کوئی کارکردگی ہے, نہ اس کے بعد اس کی کوئی کارکردگی ہے کہ وہ بڑا فاتح آدمی, بڑا شجاع, کچھ بھی نہیں ہے اسامہ. اسامہ ایک غلام ہے, چپٹ, اور وہ بدصورت بھی ہے, کالا ہے, رات کی طرح کالا ہو. اور یہ عرب جو تھے نہایت قوم پرست لوگ تھے, یہ مسلمان تو ہوئے تھے لیکن وہ عادات تو ان سے نہیں گئے تھے. تو اس طرح ان کی بے عزتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اگر لوگ دیکھ لیں تو بعد میں آ جائیں, دیکھ لیں کہ ان کی لیڈرشپ پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. اس طرح ان کو بے عزت کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس طرح کے مزید واقعات کہ ان کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا تھا ابو بکر عمر کو, سمجھ میں آ رہی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. کوئی بھی شخص آتا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے, اس کو گود میں لیتے تھے, آغوش میں لیتے تھے, ان کو رد نہیں کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں غیب کے عالم سے مجھے پتا ہے کہ آپ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے. جو بھی شخص آیا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان, اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان, آ جاؤ, نماز پڑھو, نماز سکھاتے ہیں آپ ان کو. عطایا, بل میں نے عرض کیا نا کہ عطایا جو آتے تھے, مال غنیمت, خمس وغیرہ, اپنے اہل بیت کو بھوکا رکھتے تھے, وہی لوگ جو عام مسلمان کو ان کو کھلاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے بعد میں سے آپ لوگ بہت سارے مرتد ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے نا اپنے علم غیب پر, کہ مجھے اللہ کی جانب سے تو علم ہے کہ یہ آدمی بعد میں مرتد ہوگا, اس کو وہ برا برتاؤ کرتے, تو اس طرح ان کی بڑی بدنامی ہوتی تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے, عیسائی, یہودی, مشرک, کہتے یہ دیکھ یہ آدمی پاگل ہے, ہم نے دیکھا ہے فلانی شخص آیا ان کے پاس مسلمان ہوا, اس کو قتل کر دیا, یا اس کو اس نے کوڑے مارے, اس کو بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا کہ تو بھئی بعد میں مرتد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے وہ. اوکے بھائی, مزید کوئی حکم, آخری سوال آپ کا, اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کالر کو لوں گا. جی بالکل. ابھی جو آپ نے بتایا, میں اس سے خاطر خواہ مطمئن تو نہیں ہوں, لیکن واضح جواب تو مجھے نہیں ملا. پھر ایک لاسٹ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے. نہیں